تجھ کو کیا فکر کوئی تیرا بنے یا نہ بنے، تجھ کو کیا فکر کوئی تیرا بنے یا نہ بنے، شاہ بتا تیرے اللہ تعالیٰ تیرا۔ جس نے دنیا میں کہا غوث ہے میرے میرے، جس نے دنیا میں کہا غوث ہے میرے میرے، وہ قیامت میں بھی کہلائے گا تیرا تیرا، وہ قیامت میں بھی کہلائے گا تیرا تیرا۔ قبر ہو حشر ہو یا پل ہو کے میزان عمل، قبر ہو حشر ہو یا پل ہو کے میزان عمل، ہم غلاموں کے سروں پر رہے سایہ تیرا، ہم غلاموں کے سروں پر رہے سایہ تیرا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، بے شک میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسے ہی سایہ فگن ہے جیسے کہ آسمان زمین کے اوپر ہے۔ دوسری جگہ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں ان لم یکن مریدی جیدا فانا جید، اگر میرا مرید طاقت والا نہیں تو کوئی بات نہیں، میں اس کا آقا طاقت والا ہوں۔ دوسری جگہ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اگر میرا مرید میرا نام لیوا مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور اس کا سطر کھل جائے تو میں اس کی سطر پوشی اپنے ہی مقام سے بیٹھے بیٹھے کر دوں گا، اور تا قیامت میرے سلسلے والے اگر ٹھوکر کھا کر گرنے لگے تو میں انہیں سنبھالتا رہوں گا اور سہارا دیتا رہوں گا۔ ایک مقام پر سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اس شخص کا نصیبہ بہت بلند ہے، اس شخص کا نصیبہ بہت بلند ہے جس نے میری زیارت کی یا میرے دیکھنے والوں کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ سرکار غوث اعظم قصید غوثیہ میں ارشاد فرماتے ہیں مریدی لا تخف واشف آنی عزم القتال اندی قتالی، میرے مرید خوف نہ کر کسی دشمن سے، بلا شبہ میں عزم مستحکم والا اور جنگ کے وقت سخت قتال کرنے والا ہوں۔ ایک دفعہ سرکار غوث اعظم اہل بغداد کی نظروں سے غائب ہو گئے، لوگوں نے تلاش کرنا شروع کر دیا، معلوم یہ ہوا آپ دریائے دجلہ کی جانب تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر لوگوں نے دیکھا آپ پانی پر مشی فرما رہے ہیں یعنی چل رہے ہیں، اور دریائے دجلہ کی ساری مچھلیاں نکل نکل کر آپ کو سلام کرتی ہیں اور قدم مبارک کا بوسہ لے رہی ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہترین قسم کا حسین مسلح فضاؤں میں معلق ہو کر بچھ گیا، اور اس کے اوپر دو سطح لکھی ہوئی ہیں۔ سطح اول میں لکھا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور دوسری سطر میں لکھا ہے السلام علیکم اہل بیتی انہ حمید مجید لکھا ہوا ہے۔ اتنے میں بہت سے لوگ اس مسلح کے قریب جمع ہو گئے۔ ظہر کا وقت تھا، تکبیر کہی گئی، آپ نے امامت فرمائی، اور جب تکبیر کہتے تو حاملان عرش آپ کے ساتھ تکبیر کہتے، اور جب سرکار غوث اعظم تسبیح پڑھتے تو ساتوں آسمان کے فرشتے آپ کے ساتھ تسبیح پڑھتے اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو آپ کے لبوں سے نکل کر سبز رنگ کا نور آسمان کی طرف جاتا، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو یہ دعا فرمائی اے رب قدیر، تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کے واسطے دعا کرتا ہوں تو میرے مریدوں اور میرے مریدوں کے مریدوں کی روحوں کو جو میری طرف سے منسوب ہوں بغیر توبہ کے قبض نہ فرمانا۔ سہل بن عبداللہ تشیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ کی اس دعا پر ہم سبوں نے فرشتوں کی ایک بڑی جماعت کو آمین کہتے ہوئے سنا۔ دعا کے بعد ایک ندائے غیبی سنائی دی اے عبد القادر، خوشخبری ہو تمہارے لیے یہ کہ میں نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ شیخ بقا بن بطور رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی شخص نے سرکار غوث اعظم سے پوچھا آپ کے مریدوں میں پرہیزگار اور گنہگار دونوں ہوں گے تو سرکار غوث اعظم نے اپنے غلاموں کے لیے کتنا تسلی بخش جواب عنایت فرمایا ہاں مگر پرہیزگار میرے لیے اور میں گنہگاروں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم کی خدمت میں ایک شخص آیا، عرض کیا حضور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو آپ کا مرید بتلاتا ہو، آپ کی غلامی کا اظہار کرتا ہو اور در حقیقت اس نے آپ کے دست مبارک پر شرف بیعت ناک حاصل کیا ہو اور آپ کے دربار گوہر باز سے اسے خرقہ نہ ملا ہو تو کیا وہ آپ کے مریدوں میں شمار کیا جائے گا؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں قیامت تک جو شخص میرے سلسلے میں داخل ہوگا اور اپنے کو میرا مرید کہے گا بے شک وہ میرا مرید ہے اور میرے مریدوں میں شامل ہوگا، ہمیشہ میں اس کی نصرت و حمایت اور دستگیری کرتا رہوں گا اور وقت آخر اسے توبہ کی توفیق نصیب ہوگی۔ شیخ علی بن حیتی اکثر یہ کہا کرتے تھے کسی مرید کا پیر سرکار غوث اعظم کے مرید کے پیر سے افضل نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔